صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ایک بار پھر اللہ پاک نے ہمیں پیارا پیارا شعبان کا مہینہ نصیب فرمایا. اسی سلسلے میں ہم آج کا یہ پروگرام لائے ہیں جس کا نام ہے شب برات اور پیارے بچے پروگرام کا نام ہے. پیارے بچوں، شب برات وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ رات جس میں لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. شب برات وہ عظیم رات ہے جس میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو آزادی نصیب ہوتی ہے. بلکہ اس رات کے تو کیا کہنے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. بے شک اللہ پاک غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا. اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے. سبحان اللہ. تو آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے قرات. جی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب. جی آپ کا نام؟ محمد رمضان. جی تو کون سی سورت کی تلاوت کریں گے آپ؟ سورہ غاشیہ. ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے جہاں کہیں پر بھی تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو ہمیں ادب و احترام کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کو سننا چاہیے. جی شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک کی. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے، آمین. تو آئیں پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں کچھ کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے نعت خواہ موجود ہے. جی تو سب سے پہلے کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ اے شافع امم شہ زیجا خبر. سبحان اللہ. حسان بھائی جی شروع کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے شافع امم شہ زیجا خبر اے شافع امم شہ زیجا خبر للہ دریا جوش بیڑا خدا دریا تو کہاں ہے میرے شاغل خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے ان کی جو تھا کے بیٹھے
سراغ لے خبر ان کی جو تھا کے بیٹھے سراغ لے خبر البحر علا والموج طغى البحر علا والموج طغى من بے کس شیر و باغ مجدار میں ہوں میں بگڑی ہوا موری نیا پار لگا جانا ان کی جو تھا کے بیٹھے سراغ لے خبر اور مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے گئے مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے للہ لے خبر میری للہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر اور اہل عمل کو کے عمل کام آئیں گے اہل عمل کو ان کے عمل کام
کون تیرے سوا اہلِ خبر میرا کون تیرے سوا اہلِ خبر شہ زیجال خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارے انداز میں حسان بھائی آپ نے کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے, آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین اب پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ پیارے پیارے سے بچے بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یوسف بھائی بھی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین اب جو ہے یہاں پر موجود بچے شب برات کے حوالے سے کچھ سوال کریں گے یوسف بھائی سے اور انشاءاللہ یوسف بھائی اس کا جواب دیں گے. جی تو پہلا سوال کون کرے گا؟ پہلا سوال کون کرے گا؟ آپ کریں؟ جی کریں. مائک. جی میرا آپ سے سوال ہے کہ کچھ لوگ بیری کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے نہاتے ہیں, کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیری کا جو درخت ہوتا ہے اس کے پتوں سے شب بارات میں کچھ لوگ غسل کرتے ہیں, نہاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں, کچھ نالج کی بھی کمی ہے, تو اس کو سمجھ لینا ضروری ہے. بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ سوال پوچھا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ شریعت میں اس طرح کی کوئی بات لازم, ضروری, فرض, واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ آپ بیری کے پتوں سے نہائیں, غسل کریں, اس کو ضروری سمجھ لینا شرعاً یہ درست نہیں ہے. شریعت ہماری کوئی قید نہیں لگاتی ہے کہ آپ اس طرح کریں, ایسا لازم ہے, نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, شرعی لحاظ سے اس طرح کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیوں کرتے ہیں ایسا اور اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو شب براءت میں بیری کے پتوں سے, یعنی بیری کے پتوں کو ابال کر, 7 بیری کے پتے لے کر ان کو ابال لیا جائے گرم پانی میں, اور اس کے بعد اگر اس پانی سے نہائیں گے نا تو اللہ رب العزت نے چاہا تو پورا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا فائدہ ہے, اس کے فائدے کا انکار نہیں ہے, اس کا فائدہ ہے. شرعاً ضرور آپ نے سوال پوچھا کہ ضروری ہے, تو ضروری نہیں, لیکن اپنے فائدے کی چیز ہے. اگر آپ اس طرح کا عمل کر لیں گے شب برات میں, اگر اس طرح کا عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جادو کے اثر سے پورا سال محفوظ رہیں گے. ہو سکے تو اس کا اہتمام کر لیجئے. بیری کے 7 پتوں کو جوش دے کر, ابال کر, اس کو پانی میں مکس کر لیں اور اس کے بعد اسے غسل کر لیں, تو انشاءاللہ رب العزت اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. ماشاءاللہ. جی اگلا سوال آپ کریں گے, کریں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شب بیداری کا کیا مطلب ہے؟ جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شب بیداری کا کیا مطلب ہے؟ شب بیداری کا کیا مطلب ہے؟ شب بیداری یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا, شب بیداری. دیکھیں شب کہتے ہیں رات کو, کیسے کہتے ہیں؟ رات کو. جیسے شب براءت ہے نا, شب قدر, یوں ہی شب بیداری, بیدار ہونا. بیدار ہونا کسے کہتے ہیں؟ جاگنے کو کہتے ہیں. شب بیداری کا مطلب ہے رات جاگنا.
رات جاگ کر گزارنا. زیادہ تر بزرگان دین استعمال کرتے ہیں شب بیداری کرنا، یعنی رات گزار کر. جیسے بہت سارے لوگ شب برات میں بھی شب بیداری کرتے ہیں، لیکن وہ شب بیزاری کر دیتے ہیں. شب بیداری کی بجائے شب بیزاری کر دیتے ہیں. پٹاخے پھوڑتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں، گھومتے ہیں. بھئی ہم تو شب بیداری کر رہے ہیں. تو آپ شب بیداری نہیں کر رہے ہیں، شب بیزاری کر رہے ہیں. شب بیداری کا مطلب ہے کہ آپ مسجد میں چلے جائیں، وہاں اللہ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بہت سارے مقامات پر نا شب بیداری کا اہتمام ہوتا ہے. اجتماع ذکر و نعت منعقد ہوتا ہے، اور نعت خوانی بھی ہوتی ہے، بیان بھی ہوتا ہے، ذکر و دعا بھی ہوتی ہے. بہت روح پرور مناظر ہوتے ہیں. تو شب بیداری کریں، شب بیزاری نہ کریں. شب بیداری کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ کی عبادت میں آپ نے گزارنی ہے. عصر سے ہو سکے تو مسجد میں بیٹھ جائیں، عصر، مغرب، عشاء، پھر پوری رات جا کر اللہ کی عبادت کریں. کل روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شب برات کی ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. جی اگلا سوال. یوسف بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ شب برات میں کچھ لوگ حلوہ یا کوئی میٹھی چیز بنا کر بانٹتے ہیں، تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ شب برات میں حلوہ پکا کر تقسیم کرتے ہیں. ویسے حلوہ زیادہ تر شب برات میں بنایا جاتا ہے، یا میٹھی چیز بنائی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے. تو اصل یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنے کے لیے انسان اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے یہ اس طرح کا عمل کرتا ہے. تو حلوہ تقسیم کرنا ضروری نہیں. ہاں یہ بھی ایک رائج ہے لوگوں میں، کیونکہ دیکھیں نا اصل میں بات یہ ہے کہ حلوہ نا زیادہ تر لوگوں کو پسند ہوتا ہے. میٹھا ہوتا ہے نا، میٹھی چیز بچے بھی پسند کرتے ہیں، بڑے بھی پسند کرتے ہیں، تو لوگوں کو مرغوب ہوتا ہے نا. تو اگر لوگوں کو ان کی پسند کی چیز آپ دیں گے تو اس کا ثواب تو زیادہ ملے گا. تو اب چونکہ حلوہ یا میٹھی چیز اگر آپ تقسیم کرتے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے تو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے. تو شب برات میں جو ہے اگر حلوہ آپ نے تقسیم کیا، اچھا وہ بھی ضروری نہیں ہے حلوہ بھی، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. آپ کوئی بھی کھانے کی چیز بنا لیں اور اس پر آپ فاتحہ پڑھیں، نیاز دلائیں، اپنے مردوں کو ایصال ثواب کریں، اور غریبوں میں، پڑوسیوں میں تقسیم کر لیں، اپنے گھر والوں کو کھلا دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کا زیادہ ثواب نصیب ہوگا. ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک پیکج موجود ہے جس کا نام ہے بچیوں کی باتیں. تو آئیے وہ دیکھتے ہیں. میرے امی ابو تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میری ہر فرمائشیں بھی پوری کرتے ہیں. جی بالکل، ہمارے امی ابو تو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر میں سوچ رہی تھی کہ اللہ پاک ہم سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہے نا. جی جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایک ایک حرف پر 10 نیکی عطا فرماتا ہے. اور تو اور بغیر مانگے ہمیں اتنی ساری نعمت عطا فرمائی ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے. جب ہمارا کوئی دل دکھاتا ہے تو ہم اسے معاف نہیں کرتے، لیکن اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والا جب اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے معاف فرما دیتا ہے. جب ہماری کوئی بات نہیں مانتا تو ہم سب کو بتاتے ہیں، مگر اللہ پاک کی جب کوئی بات نہیں مانتا تو اللہ پاک اسے لوگوں کو نہیں بتاتا. ہم سے جب کوئی ہماری چیز مانگتا ہے تو ہم نہیں دیتے، مگر اللہ پاک سے کوئی جنت مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنی جنت بھی عطا فرما دیتا ہے. اور تو اور جب بڑے آتے ہیں تو بغیر مانگے بھی لوگوں کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ پاک اپنے گناہگار بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے تو نیک لوگوں سے کتنی زیادہ محبت فرماتا ہوگا. تو کیا ہم بھی اللہ پاک کی عبادت کریں گے تو اللہ پاک بھی ہم سے زیادہ محبت کرے گا. جی بالکل، عبادت کرنے والوں سے اللہ پاک بہت پیار فرماتا ہے. پیاری بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کی خوب عبادت کر کے اس کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھی کچھ بچیاں جنہوں نے ہمیں پیاری پیاری باتیں بتائی. تو آئیے اب بڑھتے ہیں غفران بھائی کی جانب اور سنتے ایک پیارا سا بیان. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ شب برات ہر سال جب یہ رات آتی ہے تو اللہ پاک کے نیک بندے نیکیاں کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور خوب ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھواتے جاتے ہیں. مگر افسوس کی بات ہے کہ کچھ بچے اور بڑے اس رات بجائے ثواب کمانے کے اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں پٹاخوں کی.
مسلمانوں کا کافی روپیہ ہر سال اس فضول کام میں برباد ہو جاتا ہے۔ ہر سال خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ گھر جل گئے اور فلاں مرد جل کر مر گئے۔ اس میں جان کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکانوں میں آگ لگنے کا خطرہ ہے، اور پھر اللہ پاک کی نافرمانی کا گناہ بھی اپنے نامہ اعمال میں لکھوانا ہے۔ اسی طرح کچھ بچے اور بڑے گلی کوچوں میں گھوم کر یا ہوٹلوں پر بیٹھ کر اس رات کو گزارتے ہیں، اور اب تو موبائل کا زمانہ ہے تو کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس رات میں بھی سوشل میڈیا کا فضول استعمال کر کے اس رات کے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس رات کو فضول اور گناہوں والے کاموں میں گزارنا بہت بری بات ہے، بلکہ اس رات کو جہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اس میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا حقدار بنانا کون سی عقل والی بات ہے؟ تو پیارے بچوں، میرا آپ لوگوں کو یہی میسج ہے کہ 15 شعبان کے مبارک دن اور اس کی رات میں پٹاخے پھوڑنے کی بجائے، آوارہ گردی کرنے یا دوستوں کے ساتھ ٹائم ضائع کرنے کی بجائے عبادت میں وقت گزاریے اور خوب ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوائیے۔ عبادت میں وقت گزاریے گا، ہو سکے تو اپنے ابو کے ساتھ یا ان کی اجازت سے مسجد میں نفلی اعتکاف کر لیجئے۔ دعوت اسلامی کے شب برات کے اجتماع میں ابو کے ساتھ شرکت کیجئے، ورنہ مدنی چینل پر دیکھیے۔ خوب تلاوت قرآن پاک کیجئے گا، نوافل پڑھیے گا، خوب دعائیں مانگیے گا، خاص طور پر اپنے امی ابو اور اپنے پیر و مرشد کے لیے دعائیں مانگیے گا۔ مدینہ شریف کی حاضری کی دعا کیجئے گا، اور اپنے کڈز منی چینل کو بھی اس رات دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس رات خوب ثواب کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے بتائیں کہ آج کی رات ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے، ماشاء اللہ۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب جانتے ہیں کہ شب برات میں بزرگان دین کے کیا معاملات ہوا کرتے تھے۔ جی تو اس کے لیے ہمارے ساتھ کتمیر بھائی موجود ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شب برات بڑی برکت والی رات ہے اور اس رات مسلمان مختلف کام کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات کون سے خاص کام کیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات بہت زیادہ نمازیں پڑھتے اور اپنے پیارے اللہ پاک سے رو کر دعائیں کرتے تھے۔ اس رات محسن بھائی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان بھی تشریف لے کے جایا کرتے اور قبرستان والوں کے لیے دعا فرمایا کرتے۔ یعنی یہ دو عمل خاص طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی رات فرماتے تھے۔ جی ہاں، نمبر 1 اللہ پاک کی خوب عبادت کرتے اور اس سے دعائیں مانگتے، اور نمبر 2 اس رات قبرستان جایا کرتے۔ لیکن محسن بھائی، ہمیں بھی قبرستان جانا چاہیے، لیکن کسی گھر کے بڑے کے ساتھ جانا چاہیے، کیونکہ اس رات قبرستان میں کچھ پرابلم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس رات رش بہت ہوتا ہے قبرستان میں۔ جی یہ تو بہت امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی، اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں، کچھ اور کام بھی ایسے ہیں جو ہمارے بزرگان دین شب برات کو خاص طور پر فرماتے تھے۔ بعض بزرگان دین اس مبارک رات کو اچھا لباس بھی پہنتے تھے، اور کچھ خوشبو لگاتے اور سرما بھی لگاتے تھے، اور رات مسجد میں جمع ہو کر اللہ پاک کی عبادت فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بعض بزرگان دین تلاوت قرآن پاک بھی فرماتے اور بہت زیادہ نوافل بھی پڑھتے۔ پیارے بچوں، آخر میں آپ کو ایک خاص عمل بتاتا ہوں جو کہ ہمارے بزرگان دین سے ثابت بھی ہے اور امیر اہل سنت بھی اس کی ترغیب دلاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ شب برات کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے جانے والے 6 نفل، اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ مغرب کے 3 فرض اور 2 سنت جب آپ پڑھ لیں تو یہ پھر 2 کر کے 6 نوافل پڑھیں۔ پہلی 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کیجئے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بھلائی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے عرض کیجئے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کیجئے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ، دوسروں کی محتاجی سے بچا۔ اور پیارے بچوں، جب یہ 2 رکعت پوری ہو جائے تو سورہ یاسین پڑھ لیجئے، یا کس بار قل ہو اللہ، اور ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔
کتمیر بھائی، اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یاسین شریف اونچی آواز سے پڑھے اور دوسرے لوگ خاموشی سے سنیں۔ جی جی، یہ بھی آپ نے اچھی بات بتائی، لیکن اس میں یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ سنیں توجہ اور خاموشی سے۔ انشاءاللہ اس طرح رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ پیارے ہاں، ہر بار سورہ یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھ لیجئے۔ پیارے بچوں، اتنی ساری باتیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد نہ رہیں۔ اس کا بھی آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت اس رات مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد یہ نوافل پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں اور یہ نوافل پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جائے نبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے تکرار کری۔ اب بڑھتے ہیں یوسف بھائی کی جانب، اور یوسف بھائی آپ جو تکرار میں غلطیاں وغیرہ ہوئی ہیں تو اس کو درست فرما دیں۔ نہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز پر ہمارے بچوں نے بہت ہی خوبصورت انداز پر معلومات فراہم کی ہیں، اور یہ وہ معلومات ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ شب برات ہم سنتے تو ہیں، بٹ شب برات کیا ہے، اور ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کار شب برات میں کیا ہوتا تھا، ہماری شریعت کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے۔ جیسے قبرستان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ قبرستان جانا ہے تو اب بڑوں کی اجازت سے نہیں بلکہ بڑوں کے ساتھ جانا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بڑوں کی اجازت سے، اب 4-5 بچے ہیں، انہوں نے کہا چلو یار میں اپنے ابو سے پوچھ کر آ جاتا ہوں، بھائی میرے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم سب مل کر جا رہے ہیں، کوئی اپنے بڑے بھائی سے پوچھ کر آ گیا، کوئی امی سے پوچھ کر آ گیا، تو اب آپ 10-15 سال کی عمر کے ہیں، اب وہاں کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، دور جانا ہوتا ہے، دور دراز، رات کا بھی وقت ہوتا ہے، تو مناسب نہیں ہے آپ کے لیے۔ ہاں، اگر آپ کے بڑے بھائی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، یا آپ کے ابو جا رہے ہیں، یا آپ کے دادا نانا جا رہے ہیں، تو آپ کے گھر کا کوئی فرد ہے اور وہ بڑا ہے تو وہ جا رہا ہے تو انہیں جانا چاہیے، خواتین کو نہیں جانا چاہیے، بچیوں کو نہیں جانا چاہیے، خواتین کو نہیں جانا چاہیے، بچوں کو جانا چاہیے اور بڑوں کے ساتھ جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت میں اس رات کو گزاریں گے تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ کوشش کریں کہ جسے فرمایا نا کہ رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا، تو انبار لگانے والے کام کریں، ایسے کام کریں ثواب کا انبار لگے، ٹھیک ہے نا۔ تلاوت قرآن سے ثواب کا انبار لگتا ہے، نوافل سے ثواب کا انبار لگتا ہے۔ اچھا، جو 6 نفل کا آپ نے کہا نا 6 نفل پڑھنے چاہیے، تو 6 نفل کا بھی مختصراً احوال یہ ہے کہ یہ بھی بزرگان دین کا طریقہ کار ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل پڑھے جاتے ہیں، اس میں 2 رکعت درازی عمر بالخیر کی نیت سے، اپنے سوا اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کریں، اس طرح سے نیتیں کر کے آپ جو ہے 6 نفل پڑھتے ہیں۔ ہر 2 نفل کے بعد یاسین شریف کی تلاوت بھی ہوتی ہے تو وہ بھی کریں، ورنہ ایک پڑھ لیں اور بقیہ افراد سن لیں، لیکن کوشش کریں کہ عصر مغرب عشاء با جماعت مسجد میں ادا کریں۔ عصر میں داخل ہوں تو عشاء کی نماز کے بعد نکلیں، اس طرح کا سلسلہ ہوگا نا تو یہ نامہ اعمال کی تبدیلی کا وقت ہے، تو ہمارا نامہ اعمال تبدیل ہو رہا ہوگا اس وقت بھی ہم مسجد میں ہوں گے، یعنی جو ہمارا پرانا نامہ اعمال بند ہوگا اس وقت بھی مسجد میں ہوں گے، اور جو نیا اعمال ہمارا اسٹارٹ ہوگا اس وقت بھی ہم مسجد میں، ہے نا۔ تو اس کی برکتیں بہت ساری ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ پاک عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی، تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا پیارا سا سیگمنٹ جو کہ کتمیر بھائی اور محسن بھائی نے کیا کہ شب برات میں بزرگان دین کے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو آئیے پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور پیکج ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ہے پبلک سروس میسج کے اوپر، تو آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ جی، السلام علیکم، کل کون سے اسکول جانا ہے؟ جی، وہ فجر تک کا ٹائم دیا ہے، میں بھی تیار ہوتا ہوں اور آپ بھی تیار ہوئے، عشاء کے بعد ملتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کل چھٹی ہے نا اسکول کی، تو ہم نے نائٹ میچ کا پروگرام رکھا ہے، آپ بھی چلے نا ہمارے ساتھ۔ تو کیا آج آپ عبادت کرنے مسجد نہیں جائیں گے؟ اور آج تو ہمیں قبرستان بھی تو جانا ہے۔ مسجد تو عشاء کی نماز پڑھنے جائیں گے نا، اور قبرستان کیوں جانا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا آج شعبان کی 14 تاریخ ہے اور آج مغرب کے بعد شب برات شروع ہو جائے گی۔ تو یہ کہ شب برات جاگنے والی رات ہے۔ تو ہم جاگ ہی تو رہے ہیں، پوری رات کرکٹ میچ کھیلیں گے اور پھر پورا دن آرام کریں گے۔ تو کیا آپ عبادت نہیں کریں گے؟ کروں گا نا، رمضان میں کروں گا،
रमज़ान में इबादत करने का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। मैं तो आज रात बाबा जान के साथ मस्जिद में जाके इबादत भी करूंगा और इंशाअल्लाह कल का रोज़ा भी रखूंगा। रोज़े तो मैं भी रखूंगा, लेकिन रमज़ान के रोज़ों की बात ही अलग है। मैं तो कहता हूँ आप भी रमज़ान में ही रोज़े रखेगा। इंशाअल्लाह हम दोनों भाई पूरे रमज़ान की बरकत हासिल करेंगे और शब कदर की रात में जागकर इबादत करेंगे। पता है आपको, शब कदर की रात 1000 महीनों से बेहतर है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। बेशक शब कदर बहुत बरकतों वाली रात है। चले मैं जरा बाबा जान के पास से आता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बैठिए। बाबा जान एक बात पूछ सकता हूँ? जी बेटा, क्यों नहीं। हदीस पाक में आता है इल्म ख़जाना है और इसकी चाबियाँ सवाल करना है। अच्छा सवाल करना भी इंसान के इल्म में इजाफे का ज़रिया बनता है। बाबा जान शब कदर 1000 महीनों से अफजल है और सिर्फ शब कदर में इबादत करके ही हमें 1000 महीनों की इबादत का सवाब मिल सकता है। तो फिर शब बरात में जागने का क्या फ़ायदा? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बैठिए। देखिए बेटा, बेशक शब कदर की बहुत फजीलत है। ये इतनी मुबारक रात है कि इसकी शान बयान करने के लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक अलग सूरत सूरतुल कदर नाजिल फरमाई। लेकिन बेटा शब बारात की भी अहमियत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बाबा जान क्या अहमियत है शब बारात की? बेटा शब बारात को शब बारात इसलिए कहा जाता है कि ये छुटकारे वाली रात है। इस रात में खास तौर पर अल्लाह पाक अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। हदीस पाक के मुताबिक इस रात अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रोज़ी मांगने वाला कि मैं उसे रोज़ी अता करूं, है कोई परेशान हाल कि मैं उसे आसानियां अता करूं, है कोई ऐसा। और ये उस वक्त तक फरमाता है कि फजर का वक्त हो जाए। तो आज की रात इबादत करने की, अल्लाह पाक को राज़ी करने की और खूब दुआएं करने वाली रात है। सुभान अल्लाह। बाबा जान मुझे मालूम ही नहीं था कि शब बारात की इतनी फजीलत है। मैं भी तैयार होकर आता हूँ और आप लोगों के साथ चलता हूँ। बाबा जान कल के रोज़े की भी फजीलत बता दें। जी बेटा ज़रूर। 15 शाबान के रोज़े की बहुत फजीलत है। एक हदीस पाक में बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कौल के मुताबिक हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शाबान के महीने में ही रखा करते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह पाक का, और शाबान के महीने में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा रोज़े रखना पसंद फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह बाबा जान, इंशाअल्लाह कल रोज़ा मैं भी रखूँगा। शाबाश बेटा। चले अब आप जाके जल्दी से तैयार हो जाएं ताकि हम प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत को अदा करने के लिए पहले कब्रिस्तान जाके फातिहा ख्वानी करेंगे और फिर मस्जिद में जाकर इबादत करेंगे। जी बाबा जान, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा एक पब्लिक सर्विस मैसेज हमने देखा। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम में एक प्यारा सा कलाम शामिल करते हैं। सब मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हसन भाई आप शुरू कर दें। हुजूर में तो सारी बहार आप से है। हुजूर में तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार
کہاں یہ عید مدینہ، کہاں میری ہستی، مولا کہاں یہ عید مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری گناہ گار ہوں، آقا بڑی ندامت ہے، گناہ گار ہوں، آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے، سنہری جاریوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچ چکا ہے، لیکن آئیے بڑھتے ہیں یوسف بھائی کی جانب اور دعا کروا دیجیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، مالک مولا، ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، جو ہم نے اچھی اچھی باتیں سیکھی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ، دانستہ نادانستہ، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی تمام
گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے. یا اللہ ہمارے والدین کی بھی بخشش فرما دے. یا رب العالمین ہمیں اچھے لوگوں میں شامل فرما لے. ہمیں بری صحبتوں سے، برے لوگوں سے، بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم